جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الاحکام کا مطالعہ کر رہے تھے. صحیح بخاری میں سے کتاب الاحکام والاقضیہ نے کہا تھا جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، اس کی بنیادیں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. لیکن اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی جیسے آپ کو کوئی کھیر پکا کے دے دی گئی ہو کہ یہ اسلام کا عدالتی نظام ہے. بہرحال اس میں آپ نے اپنی سوچ بچار، اپنا استنباط اور استدلال جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، پھر ہی آپ نے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ فائنڈ کرنی ہیں. ورنہ تو انسان روایتی انداز میں پڑھے تو پھر وہ یہی سمجھے گا کہ یار کیا ہے، بس یہ کتاب الاحکام کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اسے یہ لنک کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ آج کل کے زمانے میں کون سا سسٹم ہے کہ جس کا اس سے تعلق بن رہا ہے یا جس کے لیے ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ہمارا جو مذہبی علم ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ لنک نہیں ہو پا رہا سوسائٹی کے ساتھ یا جو ہمارے کنٹمپریری سائنسز ہیں ان کے ساتھ. یعنی لنک تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو لنک کریں گے نہیں تو آپ اس مذہبی علم سے اپنے حاضر جو آپ کے نظام ہیں ان کے لیے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. مذہبی علم کا مطلب جو ہے وہ حافظے میں موجود کچھ رٹی رٹائی چیزیں نہیں، جیسا کہ اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ متون جو ہے وہ کچھ آپ رٹ لیں، کچھ ٹیکسٹ وغیرہ، کچھ کتابیں آپ حفظ کر لیں تو جی صحیح بخاری یاد ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح بخاری یاد ہے آپ کو، یا فتح الباری آپ کو زبانی یاد ہے. یہ مذہبی علم نہیں ہے. غلطی سے اسی کو مذہبی علم سمجھ لیا گیا. علم بیسیکلی استدلال کا نام ہے. تو جب تک آپ کے اندر قوت استدلال نہیں ہے، آپ چیزوں سے کچھ ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ چیزوں سے نئے نئے زاویہ ہائے نگاہ جو ہے وہ متعارف نہیں کروا سکتے، تو اس وقت تک تو وہ سٹور میں پڑا ہوا ایک کاٹھ کباڑ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے. جیسے کوئی چیز کام کی نہیں ہوتی، آپ سٹور میں پھینک دیتے ہیں، گھر کے سٹور میں. جو چیز استعمال میں آ جاتی ہے تو وہ کہیں کچن میں پڑی ہوگی یا بیڈ روم میں پڑی ہوگی. تو علم کو مفید علم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو قابل استعمال بنائیں. اور علم اس وقت قابل استعمال بنتا ہے جب آپ اس کی اپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن اور جب آپ اس کو دوسرے علوم سے لنک کرنا سیکھ جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے، مطلب اس کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور اس زاویے سے چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا اور اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. تو ورنہ تو دیکھیں ہمارے ہاں مدارس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کا دورہ حدیث ہوتا ہے تو وہ آپ برکت کے لیے گزر جاتے ہیں، یا اس میں زیادہ تر جو بحثیں ہوتی ہیں وہ راویوں پہ ہو جائیں گی یا ٹیکنیکلٹیز پہ ہو جائیں گی یا قدیم مسائل پہ ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ماڈرن ایشوز میں بھی رہنمائی موجود ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. اس کے لیے پھر ایک اچھا دماغ چاہیے، اور ایسا دماغ چاہیے کہ جسے حاضر علوم کا، کنٹمپریری سائنسز کا نالج بھی ہو. تو اب آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کتاب و سیاست شرعیہ، مطلب اسلام کا پولیٹیکل نظام. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ احادیث میں رہنمائی موجود ہے. اب وہ کون سا باب ایسا ہے کہ جس سے آپ پولیٹیکل جو اسلام ہے یا اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بنیادیں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب جیسے وہ کتاب الامارہ ہے یا اس طرح سے، اور تو حدیث نمبر 7165، یہ باب ویسے ججز کو پڑھانا چاہیے، اور پھر شاید ججز اس سے اور زیادہ نکتہ رسی کر سکتے ہیں، ہم سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو عدالتی نظام کا پتہ نہیں ہے نا. جتنا پتہ ہے ہم اس کو لنک کر دیں گے، لیکن جو ججز ہیں وہ شاید اس باب کو پڑھنے کے بعد اور زیادہ لنک کر سکیں
اور بتا بھی سکیں کہ جی یہ حدیث یہاں جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے ہمارے عدالتی نظام کی بنیادیں تلاش کرنے میں یا اس کو کھڑا کرنے میں. اچھا جی، کہتے ہیں جی ولا انا عمر ان دا ممبر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے مسجد نبوی کے ممبر کے پاس لیان کروایا. تو اب یہ جو باب باندھا ہے امام بخاری نے وہ کیا ہے؟ باب من قضا ولا انا فی المسجد، کہ جس نے مسجد میں فیصلہ کیا اور لیان کروایا. تو یعنی مسجد قاضی کا مسجد میں عدالت لگا لینا کیسا ہے، یہ سوال. ٹھیک ہے، تو اور اس میں فیصلہ کرنا کیسا ہے. اب اس کو اگر آپ لنک کرنا چاہیں جدید ہمارے عدالتی نظام سے کہ قاضی کا کورٹ کے علاوہ فیصلہ کرنا کیسا ہے یا اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. مجھے نہیں معلوم قانون میں کیا ہے وہ کورٹ سے باہر ہی جو ہے وہ انہیں کہے آ جاؤ پیش ہو جاؤ، یا اس کے لیے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہی ضروری ہے. ہاں، جرگہ تو خیر کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمارے ہاں ابھی ایک روٹین یہی ہے کہ قاضی نے مطلب وہاں کورٹ میں جا کے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اس کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال وہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے. وقضا شریح و شعبی و یحییٰ بن یعمر فی المسجد، قاضی شریح نے، امام شعبی نے اور یحییٰ بن یعمر نے بھی مسجد میں فیصلے کیے. تو یعنی مسجد میں عدالت لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے. وقضا مروان علی زید بن ثابت بالیمین عند المنبر، اور مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت کو، مروان بن حکم ظاہری بات ہے حکمران تھا، تو حضرت زید بن ثابت کا کوئی مقدمہ اس کے پاس آیا تو اس نے انہیں قسم کھانے کو کہا مسجد نبوی کے پاس، منبر کے پاس. وکان الحسن و زرارہ بن اوفا، حسن بصری اور زرارہ بن اوفا دونوں جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے. پھر رہبہ خارج من المسجد، مسجد سے باہر ایک دالان میں. جیسے آپ دیکھیں نا مدارس میں بھی ایک دارالافتاء ہوتا ہے علیحدہ سے، یا مساجد کے ساتھ جو ہے وہ ایک حجرہ سا بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جواز ہے. تو جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ مسجد میں فیصلہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اسی مقام پہ کہ جسے ہم عدالت کہتے ہیں وہیں بیٹھ کے فیصلہ دے، یہ اس کے لیے لازم نہیں. ٹھیک ہے، یا یوں بھی کہہ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی آورز میں فیصلہ دے تو وہی فیصلہ قابل قبول ہوگا. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال شہدت المتلائنین، میں حاضر تھا جب کہ دو لیان کرنے والوں نے لیان کیا. وانا ابن 15 سنہ وفرق بینہما، اور میں اس وقت 15 سال کا تھا اور دونوں لیان کرنے والوں میں جدائی کروا دی گئی. ٹھیک ہے، تو اگلی روایتوں میں آ رہا ہے کہ یہ واقعہ لیان کا مسجد میں ہوا تھا. یعنی امام بخاری نے اس سے یہ دلیل پکڑی کہ مسجد میں جو فیصلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لیان تو مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور وہ اس تہمت کو قبول نہ کرے تو دونوں پھر قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی سچائی پہ اور دوسرے کے جھوٹا ہونے پہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان میں جدائی کروا دی جاتی ہے، اس کو لیان کہتے ہیں، لعنت ملامت کرنے سے. ٹھیک ہے، آج یہ کافی ٹائم لے رہا ہے. چلیں بہرحال اتنی دیر تک اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کتاب سے. اچھا جی، آگے یہ کہتے ہیں کہ جی
بنی ساعدہ کے ایک فرد سہل نے خبر دی کہ قبیلہ انصار کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان رجلا من الانصار جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور اس نے کہا، ارأیت رجلا وجد مع امرأتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھے، ایقتلہ، کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ تو اب وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری نے اس کو کیا کیا ہے، مختصر کیا ہے۔ فتلاعنا فی المسجد وانا شاہد، ٹھیک ہے، تو دونوں نے جو ہے وہ میاں بیوی نے ایک دوسرے پہ لیان کیا، اور یہ لیان مسجد میں ہوا اور میں اس وقت جو ہے وہ حاضر تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ مقدمہ ہے جو کہ انہوں نے ثابت کیا۔ جو شارح ہیں یہ صحیح بخاری کے مولانا عبدالستار احمد صاحب عام طور پہ فتح الباری سے بھی یہ اٹھا لیتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں فیصلہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، مسجد زیادہ بہتر مقام ہے فیصلے کے لیے یا عدالت لگانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد میں ذرا شاید اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر اور خوف یہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مسجد کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی جب کسی اور ماحول میں ہو تو وہ شاید کوئی غلط فیصلہ کر جائے، لیکن مسجد میں شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، تو اس لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا مسجد میں آنا الاؤڈ نہیں ہے، جیسے وہ عورت کے جو مینسس سے ہے، پیریڈ سے ہے، یا جنبی مرد، تو وہ پھر ان کو مسجد میں نہ بلوائے، پھر ان کا فیصلہ مسجد سے باہر ہی کرے۔ تو یہ بھی اس سے آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ قاضی کی کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ جی اس نے دن میں فیصلہ کرنا ہے یا ڈیوٹی آورز میں فیصلہ کرنا ہے، تو وہ اس کے علاوہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور یہ بھی کہ اس کے گھر پہ اگر لوگ آ جائیں اس سے فیصلہ لینے کے لیے اور وہ فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ بھی نافذ ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال وہ تو یہی کہتے ہیں جی ہم 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ سب کے لیے لگائی جائے نا، پھر شاید اگر مطلب 24 گھنٹے یہ عدالتیں عام طور پہ کھلی ہوتی تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے، لیکن ایک خاص مسئلے میں جب آپ رات کو کھول لیں گے یا 2-4 مسئلوں میں تو پھر آپ کے اوپر تہمت لگ جائے گی، تو وہاں پہ اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، باب من حکم فی المسجد، اس چیز کا بیان کہ مسجد میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، حتی اذا اتی علی حد امر ان یخرج من المسجد فیقام، اور اگر کسی شخص نے کوئی ایسا جرم کیا کہ جس پہ حد جاری ہوتی ہو تو اس کو مسجد سے نکالا جائے اور پھر اس پہ حد جاری کی جائے۔ یعنی ایک ہے مسجد میں فیصلہ کرنا، عدالت لگانا، اور ایک ہے مسجد میں حد جاری کرنا، تو مسجد میں حد جاری کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مسجد میں حد جاری کرنے سے مسجد کا وہ جو ایک احترام ہے وہ اس کا وہ پہلو متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آپ قصاص لینا شروع کر دیں گے، اب ظاہری بات ہے مسجد کو کیا اس کے خون سے جو ہے وہ آپ نے رنگین کرنا ہے، یا آپ ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، یا ایون کہ آپ کوڑے مارنا شروع کر دیں، تو حدود کے جو جرائم ہیں ان میں جو حد ہے وہ مسجد میں قائم نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اخرجاہ من المسجد، کہ ان کو مسجد سے باہر لے جاؤ، یعنی باہر لے جا کے حد لگاؤ۔ حضرت عمر کا فیصلہ یہی تھا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُ، حضرت علی سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے کہ انہوں نے بھی مسجد میں حد نہیں لگائی اپنی مطلب خلافت میں، خلافت راشدہ میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
قال اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ مسجد میں تھے. فنادا، تو اس نے آپ کو پکارا. فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ، انی زنیت، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. فاعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے اعراض کیا، یعنی منہ پھیر لیا. فلما شاہد علی نفسہ اربعا، لیکن جب اس بندے نے اپنے بارے میں 4 مرتبہ گواہی دے دی کہ مجھ سے مطلب گناہ ہو گیا ہے. قال ابی کا جنون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی جنون تو لاحق نہیں ہے، مطلب کوئی بیماری تو نہیں ہے، ذہنی عارضہ تو نہیں؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں. قال اذهبوا به فرجموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو. تو قال ابن شہاب فاخبرنی من سمع جابر بن عبداللہ، تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمیں اس بندے نے خبر دی جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا. قال كنت في من رجمه بالمصلى، کہ جابر کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو رجم کیا. اور یہ رجم کا معاملہ کہاں ہوا تھا؟ مصلی، مطلب نماز پڑھنے کی جگہ. عید کے لیے نا آپ سلم ذرا باہر نکل جاتے تھے، جسے ہمارے یہاں عیدگاہ کہتے تھے. تو یہاں مراد وہ ہے عید کی نماز پڑھنے کی جگہ جو کہ کھلی جگہ پہ پڑھی جاتی تھی. تو یہ رجم کی حد جو ہے وہ مصلی میں قائم ہوئی. تو مطلب عیدگاہ میں قائم ہو سکتی ہے، کہنے کا مقصد یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مسجد میں نہیں. ٹھیک ہے، جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے نا. اور یہ جو جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے، عید گاہ وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس طرح سے مساجد میں نہیں آتی. بس لوگ عید پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں یا پھر جنازے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے مسجد کے حکم میں نہیں ہے. جی کس بیس پہ یہ انکار کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے صحیح حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے رجم کا حکم دیا. دیکھیے نہیں، وہ انہوں نے تو غامدی صاحب نے یا اصلاحی صاحب نے رجم کا انکار نہیں کیا، وہ رجم کو مانتے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم نہیں ہے. باقی انہوں نے یہ کہا کہ جو ریپ کے کیسز ہیں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رجم کیا ہے. مطلب انہوں نے یہ تعویل کر لی. ہمیں اس سے اتفاق ہو نہ ہو، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی تعویل یہ ہے کہ وہ جو کیسز آتے ہیں نا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، تو وہ ان کو ریپ کے کیسز بناتے ہیں کہ وہ زنا بالجبر تھا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ رجم ہو سکتا ہے. باقی جو باہمی رضامندی سے اگر کوئی شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے تو وہ کہتے ہیں اس میں رجم نہیں ہے، اس کی سزا 100 کوڑے ہے. لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی ایک تعویل کی ہوئی ہے، اپنا ایک صغرا کبرا ملا کے بات بنائی. باقی وہ لوگ کہ جو ذرا لبرل خیالات کے ہیں وہ ویسی جو ہے وہ ان چیزوں کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ جی دنیا کیا کہے گی یا یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے ہے. اچھا جی، اگلی روایت بھی یہی ہے کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس شخص کو عیدگاہ میں رجم کیا. عیدگاہ میں رجم کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں حد قائم کرنے سے مسجد کا تقدس اور احترام قائم نہیں رہتا. وہی بات جو ہم نے پہلے کہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو باہر رجم کریں. ہاں البتہ عیدگاہ میں جو ہے وہ رجم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن حد تک حد لگانے سے اعراض کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی گواہ نہیں تھا. یعنی وہ آیا نا بندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جا کے توبہ کر لو. ٹھیک ہے، لیکن اسے نہیں سمجھ میں آئی یا اس کو زیادہ یہ جوش تھا کہ جی مجھے سزا ملے، تو اس نے دوسری مرتبہ کہہ دیا. ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کنسیڈر نہیں کیا. جب اس نے خود ہی اپنے خلاف 4 گواہیاں قائم کر دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے پھر بھی پوچھا. دماغی حالت تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ابھی بھی نکل سکتے ہو, نکلنا چاہو تو ابھی بھی چلے جاؤ. لیکن اس نے کہا جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو حدود میں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ حد نہ ہی قائم ہو اور بندہ توبہ استغفار کر کے. ساری بات ہے حد کوئی آسان تو نہیں ہے. اب کچھ لوگ آئے بھی جوش جذبے میں کہ جی قائم کر دیں, لیکن جب پتھر پڑنا شروع ہوئی تو بھاگنا شروع ہو گئے. اور ایک بندے نے تو کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یہ بھی کہہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑ دینا تھا تم نے, چھوڑ دینا تھا. تو یہی معاملہ ہے کہ حدود جو ہے نا یہ بالکل ایک آخری انتہا ہے جب کوئی چارہ نہ ہو, کیونکہ اس میں اصل مقصد جو ہے وہ دیکھیں نا, قرآن نے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس پہ کوئی حد نہیں ہے, بلکہ زیادہ گناہ ایسی ہیں نا جن پہ کوئی حد نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی حد نہیں ہے, ٹھیک ہے, فلاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں حدود ہیں. اب ان میں بھی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو ان کے اثرات سے بچانے کے لیے, کہ ان کے اثرات ایسے ہیں کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے, بربادی کی رستے کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی وہاں گناہ کا ایفیکٹ پرسنل نہیں رہ جاتا, متعدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایسی سخت سزائیں رکھی گئیں تاکہ اس گناہ کی روک تھام ہو. تو یہاں مقصود حد میں بھی اس کو سزا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کی جرائم میں بھی کہا کہ بھئی جاؤ توبہ کرو. ہاں, لیکن جب ایک بندہ اتنا اعلانیہ زنا کرنا شروع کر دے, قتل و غارت شروع کر دے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو تو ظاہری بات ہے کہ اس سے پھر گناہ پھیلے گا, جرم پھیلے گا, تو اب اس کے اوپر حد نافذ ہوتی. تو یہ بیسیکلی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. کچھ اہل علم نے فقہا نے کہا کہ 1 مرتبہ کا اعتراف کافی ہے. کچھ فقہا نے اسی جو ہے حدیث سے دلیل پکڑی کہ نہیں, 1 مرتبہ کے اعتراف پہ قاضی حد جاری نہ کرے جب تک کہ وہ 4 مرتبہ اعتراف نہ کر لے. تو دیکھیں حد 2 طرح سے جاری ہوتی ہے. ایک یہ کہ گواہان مل جائیں, جیسے 4 گواہ مل گیا, اور ایک یہ ہے کہ بندہ خود اقرار کر لے. تو گویا 4 مرتبہ کی گواہی کا ذرا لنک بن جاتا ہے 4 گواہوں کے ساتھ بھی. ہاں, آگے بات آ رہی ہے وہ مسئلہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا انما انا بشر, کہ میں انسان ہوں, وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو, ٹھیک ہے. وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک بندہ دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو, ٹھیک ہے. 2 لوگوں کا مقدمہ آیا, اب 2 میں سے ایک زیادہ چرب زبان تھا. فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, تو اب ظاہری بات ہے جو میں سنوں گا میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا, ٹھیک ہے. تو ایک بندے نے گویا کہ ایک بندے کو بولنا ہی نہیں آتا تھا, یا اسے اپنا حق مانگنا ہی نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک بہت زیادہ چرب زبان تھا تو اس کا حق نہیں تھا, اور اس نے اپنی چرب زبانی سے وہ ثابت کر لیا, ٹھیک ہے. فمن قضیت لہ من حق اخیہ, تو جس کے لیے میں اس کے بھائی کا حق جو ہے وہ اسے دے دوں, تو فلا یاخذ, تو وہ نہ لے. یعنی اس کو تو پتہ ہے نا, اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے جو میں اسے دے رہا ہوں, یا وہ جو میری, دیکھیں نا اللہ کے وسلم یہ کہہ رہے ہیں میں تو ظاہر پہ فیصلہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو ظاہری مقدمہ تم لے کے آؤ گے تو میں تو اس کے مطابق فیصلہ کر لوں گا. تو اس میں عین ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ میری عدالت سے غلط فیصلہ لے کے جا رہا ہو. تو جب اللہ کے وسلم کی عدالت سے غلط فیصلہ لے کے جا سکتا ہے,
اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تو عام عدالتوں سے تو وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی بہرحال سارا نظام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے نصیحت یہی ہے کہ وہ نہ لے. کیوں؟ فإنما اقطع له قطعة من النار، میں اسے فیصلہ نہیں دے رہا، میں تو اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی اسے جہنم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس سے جہنم لے کے جا رہا ہے. تو باہر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو جو بندہ اپنی چرب زبانی سے، غلط بیانی سے، جھوٹ، دھوکے اور فراڈ سے، عدالت سے، وہ کیا کہتے ہیں، ڈگری لے لے یا جو بھی بہرحال فیصلہ لے لے، تو اب اس نے جہنم ہی خریدی ہے. وہ تو خوش ہوگا کہ میں نے بڑی چلاکی دکھائی اور وکیل کو بڑی شاباشی دے گا. وہ تو قتل کے مقدمے میں بھی بندہ بچا کے لے جاتے ہیں، بس اتنے پیسے دے دو، اتنے لاکھ لگیں گے، قاتل تمہارا باہر ہوگا. خیر بہرحال یہ ہمارا اس طرح سے جو ہے وہ عدالتی نظام جس طرح سے کھڑا ہے. امام بخاری نے اس پہ جو باب باندھا ہے وہ کیا ہے؟ باب موعظۃ الامام للخصوم. جو حکمران ہے، جو قاضی ہے، وہ واز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر قاضی جو ہے نا خود باعمل ہوگا نا، تو بہت سے مقدمے اس کے واز سے حل ہو جائیں گے. بہت سے مقدمے مطلب وہ نصیحت کرے گا نا دونوں کو، اور دل سے نصیحت کرے گا تو وہ ان کے دل پہ اترے گی، اور وہ پھر سچ بول دیں گے. اصل مسئلہ تو وہاں ہی الجھا ہوتا ہے نا جہاں غلط بیانی ہو رہی ہوتی ہے، سچ نہیں بولتے لوگ. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آگ کا ٹکڑا دیا ہے میں نے اس کو. ٹھیک ہے، اب زمین کا اگر مقدمہ ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا بھئی اس کی ہے، تو قاضی کے فیصلے سے اب وہ اس کی نہیں ہوگی. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہا نے یہ کہا اہل الرائے میں سے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے کہ نہیں، ظاہری طور پہ تو نافذ ہوتا ہے، باطنی طور پہ نافذ نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ ہم اس لیے اس کا نفاذ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب عدالت کا فیصلہ تو ماننا ہے، بھلے ہم مجھے غلط لگے، بھلے مجھے لگے کہ جی جج نے پیسے کھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہری طور پہ تو وہ نافذ ہوگا، لیکن باطنی طور پہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں سزا ملے گی. باطنی طور پہ مراد یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ظاہری طور پہ تو وہ مجھ سے لے جائے گا نا ٹکڑا، دنیا میں تو اسے وہ زمین کا ٹکڑا مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اب پتہ نہیں بعض فقہا اس طرف کیوں چلے گئے اہل الرائے میں سے، انہوں نے کہا باطنی طور پہ بھی نافذ ہوگا. اور یہاں تک کہ ایک بندے نے اگر جھوٹا مقدمہ کر دیا کسی عورت پہ کہ یہ میری بیوی ہے، اور عدالت میں اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے، جھوٹ سے ثابت کر دیا، وہ اس کی بیوی نہیں تھی، نکاح نہیں ہوا تھا. اب جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ظاہری طور پہ تو اب ظاہری بات ہے، وہ اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ عورت کو جانا پڑے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ گناہ گار ہوگا. جمہور تو یہ کہتے ہیں آخرت میں اسے اس کا گناہ ملے گا، زنا کی سزا پڑے گی اس کو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اس کا نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی باطنی طور پہ نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا نکاح بھی ہو جائے گا. یہ ظلم معلوم ہوتا ہے، یہ زیادتی معلوم ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی. تو قاضی کا فیصلہ جو ہے ظاہری طور پہ نافذ ہوتا ہے، باطنی طور پہ نہیں ہوتا. یعنی قاضی کے فیصلے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی، یا اس کا کوئی لیگل یا شرعی سٹیٹس نہیں بن جاتا. دیکھیں نا، دنیا میں تو ایک قانونی سٹیٹس تو بن جاتا ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے، ایک قانونی حیثیت بن جائے گی، وہ اس کی منقوع ہو جائے گی، وہ جائیداد اس کے نام ہو جائے گی عدالت کے فیصلے سے، وہ بات ٹھیک ہے، لیگل سٹیٹس اس کا ہے. لیکن شریعہ سٹیٹس نہیں ہے، شرعی سٹیٹس نہیں.
شرعی طور پہ وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، شرعی طور پہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. کسی سے وہ بات جڑ سکتی، جیسے کسی پہ حد نافذ ہوئی ہے، وہ آخرت میں بھی عند اللہ اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، یا اس میں بھی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ظاہراً ایسے تو اس نے دلی توبہ کی ہے یا نہیں کی، تو دوسرے کہیں گے کہ اگر حد نافذ ہوگی تو چاہے اس نے دلی توبہ نہیں بھی کی وہ نہیں، اس کے لیے دلائل اور ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں وہ یہ ہے نا جو سرقہ کے بارے میں آیت ہے. ٹھیک ہے، تو جزاء لما کسب، وہاں یہ الفاظ، تو وہ اصل میں اس کی بنیاد پہ اختلاف ہوا کہ اسے اس کی سزا مل گئی. تو یعنی اس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی کہ نہیں ملی، وہ اس کے اختلاف کی بنیاد اور ہے. یہ مسئلہ علیحدہ ہے. اسی طرح مفتی کے فتوے پہ بھی ہوگا کیا؟ کوئی مشتبہ نہیں ہے جو حرام کے زیادہ قریب لگے، لیکن مفتی نے فتویٰ دے دیا. نہیں، مفتی کے فتوے کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں نا، افتاء تو ہم نے پہلے بات کی تھی. جو مفتی کا فتویٰ ہے نا، جو افتاء ہے، وہ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، ایک سجیشن ہے، ایک تجویز ہے. اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کو کوئی نہیں کہتا، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ مفتی کے فتوے سے اس کے لیے جو ہے نا وہ حلال حرام ہو جاتی. قاضی کے فیصلے سے، کیونکہ قاضی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، مفتی تو کہے گا کہ جی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، ہو گئے گا، تم اپنے گھر چلو، مفتی کو کہے گا. وہ کسی دوسرے سے جا کے فتویٰ لے لے گا. قاضی کو تو یہ نہیں کہہ سکتا نا. نہیں، یہی بات راجع ہے نا کہ وہ ظاہری طور پہ نافذ ہوگا، باطنی طور پہ نہیں. ظاہری طور پہ تو دیکھیں کوئی چارہ نہیں ہے. آپ عدالت جو ہے نا، اگر اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ظاہری طور پہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی زمین ہے، عدالت نے دوسرے کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ تو وہ تو اس میں حکومت انوالو ہو گئی نا، ریاست کی جو ہے وہ ریٹ انوالو ہو گئی، اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں، وہ عورت بعد میں خلا لے لے، سیپریشن لے لے، وہ اس کا علیحدہ سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ قاضی جو ہے نا بیسیکلی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن اس کا فیصلہ غلط بھی ہو پھر بھی نافذ ہوگا. کیونکہ جب آپ نے رفع نزاع جسے کہتے ہیں نا، رفع نزاع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اختلافات کو ختم کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی سسٹم نظام بنانا پڑے گا، اور وہ یہی ہے کہ قاضی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو. کس کی؟ بہت مثالیں، بہت مثالیں. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ باب الشہادہ تکون عند الحاکم. ایسے ہمارے ہاں وہ خیر اس کی تو نہیں، وہ دوسری مثال بڑی معروف ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ خیر، اللہ کے پاس پہنچ کے ڈاکٹر عامر لیاقت، تو ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے شوہر ہے. وہ عدالت میں نہیں گئی، پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے پاس پروفس ہوتے، عدالت میں چلی جاتی تو وہ ہاں حمزہ شہباز کا بھی کہ جی میں تو پولیٹیکل ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں اکثر آتا رہتا ہے، خواتین دعویٰ کرتی ہیں کہ جی یہ ہمارے شوہر ہیں، انہوں نے ہم سے نکاح کیا ہوا ہے، اور ان میں سے بعض انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے. تو اب وہ عدالت میں چلے جائیں، ثابت کر دیں. یہ ہو جاتا ہے، سیلیبریٹیز کے ساتھ تو ہو جاتا ہے یہ. لیکن اب کمپلیکیشن اور ہے نا. پہلے یہ نہیں تھا، یہ جو لکھت پڑھت ہوتی تھی، نکاح نامہ اور اس کی رجسٹریشن. تو اب لوگ جب دوسری تیسری کرتے ہیں تو یہ کام ہی نہیں کرتے رجسٹریشن والا. لیکن بہرحال اسلام میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. رجسٹریشن نہ بھی ہو، لکھت پڑھت نہ بھی ہو، تو اگر نکاح ہوا ہے، گواہان ہے، رضامندی ہے، حق مہر وغیرہ ہے،
ولی کی اجازت ہے تو باہر شرعی طور پر جی نہیں بات سمجھ نہیں آئی. نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو مانیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. نکاح نامہ اگر کوئی لے آئے گا عدالت بھی مانے گی، ظاہری بات ہے، اس پہ سائن ہوئے ہوتے ہیں، گواہان کے ہیں، دلہا کے ہیں، دلہن کے ہیں، وہ تو بہت بڑا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح نامہ نہیں بھی ہے، رجسٹریشن نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی تو نکاح ہو سکتا ہے نا. تو اب تو عدالت یہ کہے گی بھئی نکاح نامہ لے کے آؤ، نادرہ میں رجسٹر کیوں نہیں کروایا، نہیں ہے تو جاؤ چھٹی کرو. لیکن پچھلے وقتوں میں قاضی یہ نہیں کہتے، وہ کہتے بھئی کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی 2 گواہ لے آؤ. اچھا وہ جھوٹے گواہ لے آئے 2، یہی ہوتا تھا نا. مرد جو ہے اس کو عدالت یہی کہتی تھی بھئی 2 گواہ لے کے آؤ. اب وہ 2 جھوٹے گواہ لے آئے، وہ کہیں کہ جی ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے، اتنا حق مہر دیا تھا. اب کیا کرے گا قاضی؟ کیونکہ اسے تو یہی ہے کہ بھئی گواہان کے اوپر فیصلہ کرے. اب وہ گواہان کے دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتا. باقی انہوں نے وہی جو آپ وسلم نے کہا نا کہ وہ چرب زبانی سے مجھ سے بھی لے کے جا سکتا ہے. ہم قاضی کی تو بات چھوڑیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زمین کا ٹکڑا لے کے جا سکتا ہے اپنی چرب زبانی سے، لیکن یہ دیکھ لے کہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، جہنم لے کے جا رہا ہے. اچھا، باب شہادت تکون عند الحاکم. اچھا یہ ایک اور بڑا گہرا مسئلہ آ گیا کہ گواہی جو ہے وہ حاکم کے پاس ہوگی فی ولایتہ القضاء او قبل ذلک، جبکہ وہ خود قاضی ہو یا ابھی وہ قاضی نہ بنا ہو. للخصم، یعنی وہ جو دوسرا جو فریق ہے نا اس کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ قاضی نے ایک بندے کو جرم کرتے دیکھا، مثال کے طور پر اس نے کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا، وہ بھی تو انسان ہے نا، اسی معاشرے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مقدمہ اس کی عدالت میں آیا چور کا. اب کیا قاضی جو ہے وہ بغیر گواہوں کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے خود اس کو دیکھا ہے وہ جرم کرتے ہوئے. اب بعض تو اس طرف نکل گیا کہ دیکھیں گواہوں کی ضرورت کس لیے تھی کہ قاضی کو یقین پیدا ہو کہ اس نے یہ کیا ہے، ورنہ تو گواہ تو مطلب کوئی اس کا وہ نہیں ہے. تو وہ یقین تو اسے ویسے ہی حاصل ہو گیا کہ اس نے آنکھوں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کسی کو زنا کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے. تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک فیکٹر ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ گواہان اس لیے ضروری تھے کہ اس کو یقین حاصل ہو. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ تہمت سے بچ سکے، کیونکہ اگر وہ گواہان کے بغیر فیصلہ کرے گا نا تو اب قاضی پہ تہمت آئے گی. یعنی وہ خود کیسے ثابت کرے گا کہ میں سچا ہوں ٹھیک ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ خود کیسے ثابت کرے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا فقیر تو جو فریق ہے وہ تو اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے گا، یہ تو بائسڈ ہو رہا ہے، یہ گواہوں کے بغیر میرے بارے میں جو ہے وہ اتنی بڑی حد نافذ کر رہا ہے، اور یہ جھوٹا ہے، یہ بھی کہہ دے گا قاضی جھوٹا ہے، اس نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ 2 گواہ پیش کرے کہ اس نے دیکھا ہے ورنہ اس کے اوپر جو ہے وہ قذف. تو وہ مسئلہ جو ہے الجھ سکتا ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ قاضی جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات میں اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ گواہان موجود. وقال شریح، تو قاضی شریح نے جو کہ مکہ کے قاضی تھے، مکہ المکرمہ کے، تو انہوں نے کہا، یعنی قاضی شریح نے کہا، یہ بھی چلا رہے
طرح نہیں قاضی جو ہے وہ یعنی ویسے وہ باعمل ہو، وہ اپنی طرف سے بھی کچھ گواہان کو یعنی کہے کہ میں نے واقعی دیکھا اور وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. نہیں، وہ تو دیکھیں جھوٹ ہو جائے گا نا. پھر ایسا ہوگا نا کسی دوسرے عدالت، کسی دوسرے قاضی کی عدالت میں کیس بھجوا دے گا اور وہ خود خود ایز اے گواہ پیش ہو جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاں یہاں پہ بھی یہی ہے. امام بخاری کی مراد بھی یہی ہے کہ پھر وہ قاضی خود فیصلہ نہ کرے، حکمران کے پاس چلا جائے. یعنی آپ یوں کہیں کہ ہائی کورٹ کا قاضی ہے تو سپریم کورٹ میں عدالت، وہاں پہ اعلیٰ عدالت میں چلا جائے اور خود گواہ بن کے پیش ہو جائے، وہ ٹھیک ہے. تو قاضی شریح نے کہا وسالہ انسان الشہادہ، اور ان سے ایک آدمی نے جو ہے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ گواہی دیں. فقال ائت الامیر حتی اشہد لک، تو قاضی شریح نے اسے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ امیر کے پاس جائیں، یعنی حکمران کے پاس، بادشاہ کے پاس. تو حتی اشہد لک، وہاں جا کے میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی عدالت میں تمہارے لیے گواہی نہیں دے سکتا. تمہارے حق میں گواہ بھی بن جاؤں، قاضی بھی بن جاؤں، اپنی عدالت میں یہ نہیں. ٹھیک ہے میں گواہ ہوں، میں وٹنس ہوں، لیکن اپنی عدالت میں نہیں بن سکتا. ہاں تم حکمران کے پاس جاؤ تو وہاں میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، وہاں میں گواہ بن جاؤں گا. یعنی اب وہ حکمران فیصلہ کرے گا، وہ قاضی بنے گا. وقال اکرمہ، اور اکرمہ کہتے ہیں قال عمر، حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا رضی اللہ عنہما، لو رأیت رجلا علی حد، کہ اے عبد الرحمن بن عوف اگر آپ ایک بندے کو دیکھیں کہ وہ کسی حد کے جرم میں مبتلا ہے، مثال کے طور پہ زنا یا سارقہ، چوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، وانت امیر، اور آپ کیا ہوں حکمران ہوں. عام طور پہ اس وقت حکمران ہی قاضی بھی ہوتا تھا، اب تو ہمارے یہاں ذرا مختلف ہو گیا. ٹھیک ہے، قاضی علیحدہ سے ہیں اور رولنگ پارٹی علیحدہ سے. فقال، تو عبد الرحمن تو انہوں نے کہا شہادتوں کا شہادت رجل من المسلمین، آپ کی جو گواہی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی جو گواہی ہے وہ مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی کی گواہی کے برابر ہے. یعنی آپ امیر بھی ہوں تو پھر بھی آپ کی گواہی ایک گواہی کے برابر ہے. قال صدقتا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے. قال عمر، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی کہ وہی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گورنر لگا دیا جائے کسی علاقے کا اور آپ کسی کو زنا یا چوری کرتے ہوئے دیکھیں تو اس وقت آپ کی حیثیت ایک گواہ کی سی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایک گواہی پہ تو ویسے ہی فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. زنا کے لیے 4 گواہیاں چاہیے اور چوری کے لیے 2 گواہیاں چاہیے. قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر لوگ، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے، لَقَتَبْتُ آیت الرجم بیدی، تو میں اپنے ہاتھ سے رجم کی آیات قرآن میں لکھ دیتا. تو رجم کی آیات اتری تھیں پھر بعد میں منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر اس بات کو بڑے شد و مت سے کہتے تھے. جب لوگوں کو رجم کرتے تھے نا تو اس بات کو بڑے شد و مت سے کہتے تھے کہ رجم کی آیات اتری تھیں، یہ حکم قرآن میں نازل ہوا تھا لیکن اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اس میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، پھر خلفائے راشدین نے کیا، تو ایک سنت جو ہے نا وہ جاری رہی. اس سے معلوم ہوا کہ وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، حکم منسوخ نہیں ہوا، آیات اس کی جو ہے وہ اٹھا لی گئی. اور اٹھائی کیسے جاتی تھی؟ جیسے قرآن نے بھی اس کی طرف تذکرہ کیا نا کہ جو آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اور پھر اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ذہنوں سے محو کر دی جاتی ہیں، وہ ذہنوں سے بھی مٹ جاتی تھی. اتنا یاد رہتا تھا کہ یہ آیات اتری تھی،
سبجیکٹ، موضوع، لیکن وہ آیات اتر جاتی تھی ذہنوں سے. وہ جو بعض روایتوں میں ہے نا کہ حضرت عمر نے بتایا کہ یہ آیات تھیں، تو وہ انہوں نے اپنی میموری سے ریکال کیا. وہ یہ نہیں تھا کہ اب لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ قرآن کی زبان ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ زبان قرآن کی تھی نہیں. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان میں بتایا کہ اس معنی اور مفہوم کی آیات تھیں، تو زبان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. خیر بہرحال، ہاں الشیخ و شیخ، تو ان الفاظ کے اوپر ہے نا الشیخ و شیخہ، یہ تو عربی زبان کا اسلوب نہیں، قرآن کا اسلوب نہیں. تو وہ بیسیکلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مفہوم ادا کیا. قرآن میں ہے نا ما ننسخ من آیت، آگے کیا ہے؟ ہاں، یا ہم اس کو بلوا دیتے ہیں. تو وہ بلوا دینے میں اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ بلوا دی جاتی ہے تو پھر لوگوں نے اپنے حافظے سے اس کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے اپنے الفاظ میں. تو یہ وہ بات کہی کہ حضرت عمر نے کہ میں اس کو لکھ دیتا، لیکن لوگ کہیں گے کہ عمر نے اضافہ کر دیا قرآن میں. لیکن مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی لکھنے کو دل تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ایمفیسائز کیا اس بات کو، زور دیا اس بات کے اوپر کہ اس کو قرآن کا حکم سمجھو. ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ماڈرن ایشوز ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اب فی زمانہ یہ جو سزا ہے، بہرحال دنیا اس کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے. تو کیا کوئی ایسی سزا ہے کہ اس پہ مطلب علماء آپ یوں کہہ لیں کہ اجتہاد کر سکتے ہیں یا کیا جا سکتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو رائے ہی لے کے آئیں، آپ نیگیٹو بھی لا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سوال کے رستے کھولنے چاہیے، رستے بند نہیں کرنے چاہیے. جیسے دیکھیں نا پرانے زمانے میں تھا قصاص تلوار سے لیتے تھے. اب کیا تلوار سے ہی گردن اڑانا ضروری ہے یا آپ اس کی جان لے لیں بس؟ مطلب اس کو پھانسی دے دیں، آپ اس کو جو ہے وہ کسی الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیں تو پھر بھی قصاص ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. خیر بہرحال، تو رجم میں بھی اگر آپ اس کو کسی فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیں اور گولیوں کو آپ پتھر جو ہے وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں دنیا کو تو شاید کوئی اعتراض اس لیے نہیں رہے گا کہ بہت سارے ممالک میں آپ کو یہ سزا اس طرح سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ایشیا پیسیفک کے کچھ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ یہ فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے. تو کیا یہ مثل رجم ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو گولیوں سے رجم کر دیا؟ تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ جس پہ علماء جو ہے وہ کوئی گفتگو کریں. اور جی ہاں، پتھر کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں. تو لیکن اس میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی اصل مقصود اس کو اذیت دینا تھا، تو اس طرح سے تو اس کو وہ اذیت نہیں ملے گی. اللہ بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی ہوتا تھا کہ نرمی پیدا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا رجحان جو ہے وہ زیادہ، چونکہ مزاج میں رحمت اور شفقت غالب تھی، تو کوشش کرتے تھے کہ کوئی آسانی پیدا ہو جائے اور ایسی نس مل جائے، ایسا استدلال مل جائے کہ جس سے آسانی پیدا ہو. تو مزاج یہی ہے. اس معاملے میں جس آپ کا رشتہ یا پراپرٹی کا کیا اس زمانہ ضرورت ہے اس طرح کی پراپرٹی؟ دیکھیے ابھی تو ہم ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں رجم کی سزا اس وقت وہ ٹھیک ہے کہ جی وہ قبائلی علاقوں میں جہاں انہوں نے ریموٹ ایریاز میں خود اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا لی، وہاں تو وہ حد جاری کر دیتے ہیں. لیکن کسی ریاست کے لیے فی زمانہ اب وہ حد جاری کرنا اور پھر سروائیو کرنا
بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو بہرحال اس میں دیکھیں فی زمانہ تو ضرورت اسی اعتبار سے ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تاثر ہے کہ یہ بہت سخت سزا ہے، سزا ہے بھی سخت. دیکھیں بات یہ گردن اڑا دینا تو ایک لمحے کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، کتنی تکلیف ہوگی، ایک آدھ منٹ کے لیے جسم تڑپے گا، لیکن پتھر سے ہلاک کرنا باہر بہت سخت سزا ہے. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں وہ ریموٹ ایریاز میں وہ رجم کرتے ہیں. وہ ویڈیوز ہیں اس میں ایک دو جس میں پتھر مارے، لیکن جس طرح ہم گولیوں کو کہہ رہے ہیں ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر موجود تھے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں تیر تھے، تیروں سے مارا جا سکتا تھا. لیکن اس کی وہ جو ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو معاشرے پہ اس کے اثرات ہیں. شہر میں نا شہر میں 40 سال پہلے ایک طرح کا واقعہ ہوا نا، ایک شادی شدہ نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ کیا، تو میں اس وقت میرا خیال ہے 8-9 سال کا ہوں، تو میں نے دیکھا لوگوں نے اس کو جو انہوں نے اس کو پتھر مارے. تو وہ جو سین ہے نا ابھی تک میرے ذہن میں ہے، اور ساری زندگی جب بھی کوئی میرا شیطان کی طرف جاتا ہے تو اس سین میں سامنے آتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا نا. تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رجم ہوتا ہے تو یہ بعد میں چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پورا معاشرہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اس چیز سے اگر وہ دیکھ لے یا اس سزا کا انسان سوچ لینا کہ یہ سزا ہے اس کی، تو وہ پھر جو ہے نا اٹریکشن تو بہت ہے نا آج کل ہماری بھی اسی چیز میں اٹریکشن ہے کہ بھائی یہی کام کرو نا، تو یہ سزا اس کو روکتی ہے ایسے. لیکن بہرحال فی زمانہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پہ بھی آ جائیں، ہماری ریاستیں یا اسٹیٹس اس پہ بھی آ جائیں کہ وہ اگلے کو مطلب کسی طرح سے موت کی سزا دے دیں، تو یہ بھی کسی حد میں، پوری طرح نہ صحیح لیکن کسی لمٹ تک جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کہیں کہ حد نافذ ہو جاتی ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. وَأَقَرَّ مَاعِز عِنْدَ النَّبِي بِالزِّنَا، تو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے آپ وسلم کے پاس زنا کا اقرار کیا 4 مرتبہ. فَآمَرَ بِرَجْمِ، تو آپ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا، سنگسار کرنے کا. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ، تو اور یہ آپ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقرار پر لوگوں کو گواہ بنایا ہو. یہ ایک اور مسئلہ آ گیا. قاضی کے سامنے جو ہے وہ مجرم نے اقرار کر لیا، تو اب قاضی کیا پہلے گواہ بلوائے گا کہ بھائی تم یہ جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ بن جاؤ کہ یہ اقرار کر رہا ہے اپنے جرم کا، یا وہ گواہوں کے بغیر ہی فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ گواہوں کے بغیر فیصلہ کرے گا نا تو ایک تہمت آ سکتی ہے، وہی بات تہمت کی. تو یہاں پہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ نہیں بلوائے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تھی، آپ کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم عام قاضیوں کو، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آج کل عدالت لگی ہو، قاضی صاحب اور مجرم سامنے کھڑا ہو، بس اور کوئی بندہ نہیں ہے نہ اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے، نہ کوئی اس کا پروف ہے، کوئی نہ اس کی. اب ایسے میں وہ قتل کا مقدمہ اور قاضی کہتا ہے جی میرے سامنے اس نے اقرار کیا ہے اور اس نے اس کو پھانسی چڑھا دیا، تہمت پیدا ہوگی، بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے فی زمانہ، جبکہ قاضیوں کی صورتحال ہمارے سامنے. اس لیے بہتر ہے کہ قاضی کے سامنے اگر اقرار بھی ہو تو اس اقرار پہ بھی گواہان موجود ہو. اس کی بھی اب تو خیر ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، اقرار کرنے کے لیے گواہ ہے، ہاں اس کے اقرار پر، جرم کے گواہ نہیں جرم کے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، جرم تو 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے نا، ایک گواہان سے اور ایک اقرار سے. تو اقرار سے تو جرم تو ثابت ہو گیا، اب اس نے حد لگانی ہے. اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس نے حد جو ہے نا وہ جھوٹ سے نہیں لگائی،
قاضی نے، یعنی وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے نا قاضی کہ اس نے اقرار کیا تھا. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ قاضی اس تہمت سے بچنے کے لیے اس کے اقرار پہ گواہ بنا لے. اقرار کی جگہ اگر ویڈیو اس بندے کی آ گئی، ہاں ویڈیو بھی ٹھیک ہے. مجھے اقرار نہ کر رہا ہوں، صرف ویڈیو آ جائے. ہاں بس آپ یوں کہہ لیں کہ CCTV کیمرہ جو ہے وہ لگا لیں کمرہ عدالت میں، تو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجرم نے اقرار ہی نہیں کیا، اس میں اگر ویڈیو ایویڈنس آ جائے تو یہ نہیں ایویڈنس جو ہے وہ صرف مجرم پکڑنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں. ویڈیو ایویڈنس جو ہے نا آپ اس پہ حد نہیں قائم کر سکتے. ویڈیو کیا چیز ہے؟ ویڈیو تو آپ جو مرضی بنا لیں، آپ کسی کی کسی کی بھی بنا لیں. ہاں تو وہ بات ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ویڈیو کی بنیاد پہ آپ کسی کو ٹریس کر لیں، یا مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی اس پہ کوئی مقدمہ چلانے کے لیے آپ اس کو بنیاد بنا لیں بات کو آگے بڑھانے کے لیے. وقال حماد اذا اقر مرۃ عند الحاکم رجما. تو حماد یہ امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں رحمہ اللہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حاکم کے پاس ایک مرتبہ بھی اقرار کیا تو وہ رجم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے، حماد بن ابی سلیمان. اور حکم یعنی حکم بن عتیبہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اربان 4 مرتبہ. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، مطلب کہ 4 مرتبہ اقرار کرے یا 1 مرتبہ کرے. دلی میں ٹیسٹ کے ذریعے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس رجم کیا جائے، یہ پہلے پڑھا ہے. ہاں ہاں اس میں بحث کی تھی. 100% نہیں ہے وہ، اس میں بھی جو ہے نا سروس یہی کہتے ہیں کہ وہ 100% رزلٹ نہیں ہوتا، اس کا گمان غالب ہوتا ہے. اور حدود میں یہی ہے کہ شبہات کی وجہ سے اس کو دور کیا جائے. مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ حد نہیں قائم ہوگی تو کوئی سزا نہیں ملے گی، یہ بات نہیں. تو حد جو ہے نا اگر وہ قائم نہیں ہوئی اور جرم کسی حد تک قاضی کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ثابت ہو رہا ہے، تو وہ اس کو کوئی اور سزا دے سکتا ہے، جسے ہم تعزیر کہتے ہیں، تعزیر لاگو کر سکتا ہے وہ. لیکن حد کے قائم کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایک انتہائی سزا ہے، تو اس کے لیے اسے یہ حکم ہے کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے. حضرت ابو قتادہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ باب کیا باندھا ہے امام بخاری نے یہاں پہ؟ ہاں یہ وہی باب ہے. ٹھیک ہے. یوم حنین من لہ بینہ علی قتیل قتلہ فلہ صلبہ، کہ آپ وسلم نے یوم حنین جو مکہ کے بعد ہوئی تھی نا، فتح مکہ کے بعد یوم حنین اہل طائف کے ساتھ ہیں، بنو ثقیف اور بنو حوازن. تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس کے پاس کوئی گواہی ہے نا کہ اس نے کسی کو قتل کیا، تو اس کا مال غنیمت اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ سپاہیوں کو ذرا جیسے انسینٹیو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جنگوں میں عام طور پہ جیسے. فقم تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا، لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَ عَلَىٰ قَتِيلِ، کہ جس کو میں نے قتل کیا میں تو جانتا تھا اس کو، تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں اب کوئی گواہ ڈھونڈوں کہ جو گواہی دے کہ جی میں نے اس بندے کو قتل کیا، تاکہ اس کا جو مال غنیمت ہے، اس کا جو مال ہے وہ مجھے ملے، گھوڑا ہے یا تلوار نیزہ جو کچھ بھی ہے. فلم ار احدن یشہد لی، تو مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جو میرے حق میں گواہی دے. فجلست، تو میں بیٹھ گیا. ثم بدا لی فذکرت امرہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مجھے خیال آیا تو میں نے آپ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ جی فلاں کو میں نے مارا تھا. ٹھیک ہے، گواہی نہیں ہے لیکن فلاں کو میں نے مارا تھا. فقال رجل من جلسائی، تو ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا.
آپ سلم کی مجلس میں، تو اس نے کہا سلاح ھذا القتیل الذی یذکر عندی، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں بندہ، ہو سکتا ہے کوئی معروف بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ جی اس بندے کا جو ساز و سامان ہے نا، اسلحہ وغیرہ، وہ میرے پاس ہے، وہاں کے شرکاء میں سے ایک نے کہا۔ اور اس نے ساتھ میں کیا کہا، فَأَرْضِي مِن، آپ سلم کو کہا کہ آپ ابو قتادہ کو میری طرف سے راضی کر دیں، یعنی آپ ان کو کچھ اور دے دیں، وہ میرے پاس ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو مارا نہیں ہے لیکن اس کا مال غنیمت میرے پاس ہے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لا یؤتیہ اسیبغ من قریش وید اسد من اسد اللہ، کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس بندے کے اوپر حضرت ابو بکر نے تبصرہ کیا، اللہ کے رسول کے مطلب کچھ کہنے سے پہلے ہی تبصرہ کر دیا کہ قریش کے ایک چھوٹے سے آدمی کو تو ایک معمولی آدمی کو وہ ساز و سامان دے دیا جائے تو کسی سردار کا ہے، آپ یوں کہہ لیں، اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی، حضرت ابو قتادہ انصاری معروف صحابی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کر رہے ہیں، اس کو وہ سامان نہ ملے۔ قال فامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاداہ الیہ، تو اللہ کے وسلم نے اس بندے کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ آپ یہ سامان ابو قتادہ کو دے دو۔ اصول یہی طے پایا کہ جس نے جس کو قتل کیا ہے وہ سامان اس کو ملے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں فاشتریت منہ خرافہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہتھیار مجھے دیے تو میں نے اس سے ایک باغیچہ خرید لیا۔ فکان اول مال تأصلتہ، تو یہ پہلا مال تھا اسلام کے اندر، یا آپ کہہ لیں کہ جی پہلا مال غنیمت تھا جو میں نے حاصل کیا۔ قال علی عبداللہ عن اللیث، تو امام بخاری یہ کہتے ہیں حضرت مطلب مجھ سے عبداللہ نے، یعنی عبداللہ سے مراد عبداللہ بن صالح، انہوں نے بیان کیا، اور ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا۔ امام لیث جو ہے وہ مصری فقہا میں سے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاداہ الیہ، یعنی یہ ایک دوسری سند سے یہ بات اضافی طور پہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مال غنیمت دلوا دیا۔ وقال اہل الحجاز الحاکم لا یقضی بعلمہ، اہل حجاز کا کہنا یہ ہے کہ حاکم اپنے علم کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا، شاہد بذالک فی ولایتہ او قبلہا، بھلے وہ اپنی جب وہ عہدے پر قائم ہے اس وقت وہ گواہ ہو اس کا، یا اس سے پہلے کا گواہ، یعنی ابھی وہ عہدے پہ نہیں تھا اور اسے پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے میرے سامنے، اور بعد میں جب اس کو عہدہ مل گیا اور اس کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہوا، یا جب وہ عہدے پہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہوا، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرے گا حاکم۔ یہ بات اہل حجاز نے کہی، یا اہل العصر بھی ان کو کہتے تھے۔ دوسرا کیا ہے، وَلَوْ أَقَرَّ حَسْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاء، اگر کسی ایک فریق نے قاضی کے پاس اقرار کیا کہ دوسرے کا حق ہے اس کے اوپر مجلس قضاء میں، عدالت میں، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضٍ، تو قاضی فیصلہ نہیں کرے گا اس کے اقرار پہ، حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ، یہاں تک کہ پہلے وہ دو گواہ بلوائے، فَيُحْضِرَهُمَا اقرارہ، اور وہ دونوں حاضر ہوں اس مجرم کے اقرار پر۔ وہی بات ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے کی ہے پہلے۔ تو بعض کا کہنا یہ ہے، وقال بعض اہل العراق، اور بعض اہل کوفہ کا، اہل عراق کا مطلب اہل کوفہ اہل رائے کا کہنا یہ ہے، ما سمع او رآ فی مجلس القضاء قضا بہ، کہ قاضی نے جو سنا ہے مجلس قضاء میں یا جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اسے گواہ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل رائے کا موقف یہ، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو تہمت سے بچنا چاہیے اور گواہ بنا لینا چاہیے، ورنہ تو دیکھیں جی اسی نے بھگتنا ہے۔ وما کان فی غیرہ لم یقض الا بشاہدین، اور وما کان فی غیرہ،
لم یقض الا بشاہدین، اور وہ 2 گواہوں کے بغیر اس کے علاوہ میں فیصلہ نہ کرے. وقال آخرون منہم، کچھ دوسرے فقہا کا کہنا یہ ہے بل یقضی بہ لأنہ مؤتمن، کہ وہ اس کے علاوہ بھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ قاضی نے سنا یا دیکھا، ٹھیک ہے، تو بعض اہل عراق نے کہا کہ اگر اس نے سنا اور دیکھا ہے تو پھر تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور بعض نے کیا کہا بل یقضی بہ لأنہ مؤتمن، بلکہ وہ جب چاہے گواہوں کے بغیر فیصلہ کر سکتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ. دیکھیں نا، علم اس کا ضروری نہیں کہ سننے دیکھنے سے آئے، ٹھیک، یہ بات ہو رہی ہے. لأنہ مؤتمن، کیونکہ اس کا اعتبار کیا گیا. وإنما يراد من الشہادت معرفت الحق، اور شہادت جو ہے نا اس کا مقصود ہے حق کو پہچاننا. گواہ اصل مقصود نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سچ کیا ہے یہ قاضی کو معلوم ہو. فعلمہ اکثر من الشہادہ، تو اب قاضی کا جو علم ہے، دیکھیں نا گواہوں میں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، جو اس نے خود دیکھا سنا ہے تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تو جب وہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہے جو کہ ایک ظنی علم ہے، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا جو کہ یقینی علم ہے؟ مطلب انہوں نے اپنا مقدمہ یوں قائم کیا، لیکن ان کی بات ٹھیک ہے، لاجیکل ہے، اس میں اصل مسئلہ وہی تہمت کا آ جاتا ہے. فیصلہ وہ کر سکتا ہے اگر آپ عقلی اعتبار سے بات کریں نا تو بات ٹھیک ہے، لیکن تہمت کا ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہ پھر بند نہیں ہوگا. تو سدًا لذریعہ جو ہے وہ اس کو منع کرنا چاہیے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وقال بعضهم یقضی بعلمی فی الاموال ولا یقضی فی غیرہا. بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ مالی مسائل میں تو وہ اپنے علم سے فیصلہ کر دے اور غیر مالی مسائل میں جو فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں ان میں نہ کرے، ٹھیک ہے. وقال القاسم لا ينبغي للحاکم ان یمضی قضاء بعلمہ، اور حضرت قاسم کا کہنا یہ ہے، یہ بھی مدینہ کے فقہا میں سے تھے، کہ حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے کوئی فیصلہ کرے، دون علم غیری، یعنی دوسرے کے علم کے علاوہ. دوسرے کا علم وہی ہے گواہوں کا علم. ما ان علمہ اکثر من شہادت غیری، اگرچہ اس کا علم جو ہے وہ گواہوں کی گواہی سے بڑھ کر ہے، پھر بھی وہ فیصلہ نہ کرے. ولیکن فیہ تعرضا لتہمت نفسہ عند المسلمین، کیوں اس میں تعرض ہے اور مسلمانوں کے ہاں اس پہ وہ اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وَإِيقَانَ لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، اور یہ کہ مسلمان اس کے بارے میں مختلف قسم کے گمانوں میں پڑ جائیں گے. وقت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الظن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند جانا کہ ظن جو ہے وہ پھیلے، بدگمانی پھیلے، کیونکہ بدگمانی جب پھیلتی ہے تو پھر معاشرے کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، وہی کہ اب یہ جملہ کہ جی رات کو 12 بجے عدالت لگا لی، یہ بدگمانی ہے، پورے معاشرے میں کس طرح سے پھیل گئی ہے. ٹھیک، تو عدالتوں کو کسی بھی ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے ان کے بارے میں بدگمانی پھیلے، کیونکہ پھر جب لوگوں کا اعتبار نہیں رہ جائے گا پھر وہ نظام جو ہے نا وہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑا ہوگا. فقال انما هذه صفیہ، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، وہ جو واقعہ معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو 2 لوگ آگے سے ملے، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا، یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو آپ نے بدگمانی کو دور کیا، کیونکہ بدگمانی جو ہے نا یہ ایمان کو بھی لے کے جا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہاں سے امام بخاری نے کہا کہ بدگمانی کو دور کرنا چاہیے. قاضیوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ بدگمانی کو دور کریں، اس طرح سے کوئی فیصلہ نہ کریں کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو، بھلے اس کے لیے کوئی ان کے پاس استدلال یا دلیل بھی ہو کہ اس طرح سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ وہی باتیں انہوں نے کی ہیں.
امام بخاری کا کہنا یہی ہے کہ اگر حاکم یا قاضی نے کسی شخص کو زنا یا چوری یا قتل کرتے دیکھا ہے تو صرف اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے تہمت پیدا ہوگی. ہاں، وہ مسئلہ یہی ہے، تہمت کا ہے بس. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیاس کے مطابق ان سب مقدمات میں قاضی کے لیے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے، لیکن میں قیاس کو چھوڑ کے بطور استحسان کہتا ہوں کہ کوئی قاضی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اسی میں عافیت کا رستہ ہے. استحسان کا ہم نے پرنسپل پڑھا تھا نا اصول فقہ میں، کہ جس میں آپ قیاس جلی کو چھوڑ دیتے ہیں. قیاس جلی کے مقابلے میں آپ قیاس خفی کو ترجیح دیتے ہیں. تو قیاس جلی تو یہی کہتا ہے کہ قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ گواہی کا مقصود کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. جس علم کی بنیاد پہ قاضی فیصلہ کرے اور وہ علم اسے پہلی زیادہ حاصل ہے، گواہوں سے زیادہ حاصل ہے. تو قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن قیاس خفی یہ کہتا ہے کہ نہیں، تہمت کا دروازہ کھلے گا. تو قیاس خفی کو قیاس جلی پہ ترجیح دینا، یہ ایک تعریف کی ہے بعض فقہا نے استحسان کی، اگرچہ اس کی اور بھی تعریفات کی گئی ہیں. آج سیف اللہ نہیں آیا چائے لے کے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو جائز قرار دیا جائے تو پچھلے قاضی کی بنیاد پہ آنے والا قاضی کسی سے پوچھنا لوگے گیا ہے کہ میں نے اس کو جرم کرتے ہوئے دیکھا اور محسوس کر. ہاں وہی ہے نا، وہ تہمت پھیل جائے گی نا، پھر آپ کی چیز کنٹرول میں نہیں رہ جائے گی. دین اسلام میں نا یہ ہے کہ چیزوں کو ایک نظام کی صورت میں دیکھا گیا، ایک سسٹم. زیادہ اس کو افراد پہ نہیں چھوڑا گیا. تو افراد پہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو چیزیں پرسنل ہو جاتی ہیں. جب آپ اس کو ایک نظام میں پرو دیتے ہیں تو ایک سسٹم بن جاتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ سموتھلی چلتی رہتی ہیں. نے جو قیاس کا بتایا ہے تو یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے پھر بھی، یا وہ صرف ایک دلیل قائم کریں کہ قیاس سے تو جائز بنتا ہے لیکن ہم استحسان کی بنیاد پہ اس کو کہہ رہے ہیں. ہاں وہی صرف دلیل قائم کر رہے ہیں، استحسان ہے یہی کہ وہ فیصلہ نہ کریں. فیصلہ نہ کریں. ہاں بالکل. تو ان کے نزدیک استحساناً یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہ کریں، یہ بات. اچھا جی، یہ تو وہی بات ہوگی میرے خیال میں، وہی ترجمۃ الباب ہے. سیدنا علی بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتت ہو صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی آپ وسلم کے پاس آئیں. فلما رجعت، جب بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، مسجد میں آئی تھیں آپ سے کوئی گھر کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے. فلما رجعت، جب وہ واپس مڑی، ان طلع کا ماؤ، تو آپ وسلم ان کے ساتھ نکلے، یعنی مسجد سے ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے نکلے. فمر بھی رجلان من الانصار، تو آپ وسلم کے پاس سے دو انصار کے آدمیوں کا گزر ہوا. فدعاہما، تو آپ وسلم نے ان کو بلوایا. فقال انما ہی صفیہ، تو آپ وسلم نے کہا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہے. قال سبحان اللہ، تو دونوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف، مطلب اللہ پاک ہے. یہ کلمات تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس کی. قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو یہ اس لیے بتایا کہ تمہارے دل میں کوئی غلط وسوسہ نہ پیدا کرتے، شبہ دور کرتے رہنا چاہیے. بدگمانی جو ہے، اگر اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بھائی میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے. تو اب قاضی کے بارے میں بدگمانی، تو ظاہری بات ہے قاضی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی کے راستے کھل رہے ہیں تو وہ ان کو دور کرے. یہ بیسیکلی ہے اس کا ربط اس باب سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو 12 بجے عدالت نہ کھولے. بدگمانی نہیں پڑے گی، ہوں آپ کو
ہاں اب سارا ملک بدگمان ہو گیا. یا تو روزانہ کھلے نا پھر ٹھیک ہے، پھر بدگمانی نہیں ہوگی، پھر تو وہ ایفیشنسی شمار ہوگی نا کہ روزانہ 12 بجے رات کو کھلتی ہے، پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا جی، باب امر الوالی اذا وجہ امیرین الی موضع ان یتطاوع ولا یتعاصیا. جب حاکم جو ہے وہ 2 امیروں کو بھیجے ایک جگہ کی طرف، ٹھیک ہے، جیسے یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گورنر بھیجے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی، حضرت معاذ بن جبل کو بھی، ایک علاقے کی طرف ایک گورنر، دوسرے علاقے کی طرف دوسرا گورنر. تو ان دونوں کو یہ حکم دے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں، ولا یتعاص، اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. اب اس سے ہمارے عدالتی نظام کے لیے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ یہ جو عدالتیں ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کر دیتی ہیں، اچھا اس سے بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں جی، وہ ہائی کورٹ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، سپریم کورٹ میں جا کے آپ نے یہ لے لیا. دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ ججوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ نچلی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تو بڑی بھی، لیکن ہم صرف یہ بات کہیں کوارڈینیشن تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، ممکن حد تک کوشش تو کریں کہ اختلاف پیدا نہ کریں. ہاں اس کے باوجود پیدا ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کر لیا سو کر لیا، ہمیں اس سے کیا غرض، اب تو ہمارے پاس آ گیا نا. تو حضرت سعد بن ابو بردہ سے روایت، سعید بن، انہوں نے ترجمے میں سعد لکھ دیا، چلیں عربی میں سعید ہے. حضرت سعید بن ابی بردہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے، ابو بردہ سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا میرے والد کو، یعنی ابو موسیٰ اشعری کو، اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، اور دونوں کو کیا کہا، یسرا ولا تعسرا، دیکھو آسانی کرنا تنگی نہ کرنا. تو عدالتوں کو بھی آسانی کرنی چاہیے. وبشرا ولا تنفرا، اور لوگوں کو خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا دین سے. ٹھیک ہے، وتتاوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا. یعنی یہ نہیں کہ مقدمہ آئے اور ایک کہے کہ یہ ہے دوسرا کہے یہ ہے تو وہ اگلے بے چین ہو جائیں گے. عوام الناس ہے نا، ان کی تو وہ ذہنی سطح نہیں ہے، کیونکہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. فقال له ابو موسیٰ انه یصنع بارضنا البت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد سے بت بنایا جاتا ہے، بت سے مراد نبیز. ٹھیک ہے، نبیز مطلب شربت ہوتا تھا، پانی کے اندر جیسے کھجورے رکھ کے بنا لیتے تھے، یا پانی کے اندر کشمش رکھ کے جو ہے میٹھا شربت بن جاتا تھا. ہمارے ہاں جیسے مائیں کیا کرتی ہیں، رات کو بادام رکھ دیتی ہیں پانی میں، صبح چھلکے اتار کے بچوں کو دے دیے. تو ایسے عربوں میں رواج تھا، صبح کو رکھی کھجوریں اور شام کو کھا لی، شام کو رکھی پانی میں بھگو کے صبح کو کھا لی. تو اسی طرح سے شہد کا بھی وہ بت بنایا جاتا تھا، نبیس. فقال، اور وہ ایک خاص وقت کے بعد پھر اس میں سکر آ جاتا تھا. فقال کل مسکر حرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. تو جب تک نشہ نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے، لیکن جب اس میں نبیز میں یعنی وہ شربت ہے اس میں نشہ آ جائے تو پھر وہ جائز نہیں. تو ایک خاص وقت کے بعد اس میں نشہ آ جاتا تھا. خیر بہرحال حواشی میں تو انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ ملک یمن 2 حصوں میں منقسم تھا. تو بالائی حصے کی طرف جو ہے حضرت معاذ تھے، اور جو نشیبی علاقہ تھا نیچے کا علاقہ تھا تو
جسے ہم کہتے ہیں زیری علاقہ جو تھا، تو وہاں حضرت موسیٰ اشعری جو ہے وہ موجود تھے. جی اگر کسی چیز کی قریب مقدار سے کم تو اس کی زیادہ استعمال کی جائے ہو گیا تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ وہ بھی حرام ہے. صحیح کیفین کا جیسے معاملہ ہے، اس کی قریب مقدار تو نہیں لیتی، اگر زیادہ تو استعمال کی جائے تو لیتے. اس طرح تو اورنج جوس بھی بہت زیادہ پینا اس ایک آج بہت ہی زیادہ پینا ہے. نہیں اتنا نہیں مراد. کثیر سے مراد ظاہری بات ہے بالٹی ڈرم تو نہیں ہے نا. کثیر سے مراد یہ نہیں. شکر ہے لسی کا نام. تو کثیر سے مراد یہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ایک آدھ جسے کہتے ہیں کہ جی کپ لے لیا، اس سے اگر نشہ ہوتا ہے تو ہاں ایک قطرہ بھی اس کا جائز نہیں ہے، ایک گھونٹ بھی اس کا جائز نہیں. واللہ عالم، میں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی. باب جی میڈیسن یوز ہوتی ہے، اس کو نشہ نہیں کہتے. اس کی ایک دم کیا فیل کی جو ہلکی سی مقدار ہے نا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، اس ہلکا سا آپ کو سکون دیتی ہے صرف، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے نا ڈیفینیٹلی مر جائیں گے. کیفین جو سگریٹ میں نیکوٹین ہے وہ بھی اسی کی شکل ہے. آپ سگریٹ میں جتنی نیکوٹین سگریٹ میں اس کو ویسے پئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہلکا سا آپ کو سکون مل جائے گا. لیکن اسی کو اگر ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے دو چار سگریٹ کے برابر لے لیں گے نا تو آپ کام ختم ہو جائے گا. وہ ایز اے میڈیسن یوز ہوتا ہے، شدید قسم کا اس کا وہ ہوتا ہے. جیسے ایفیڈرین ہے، اس طرح کی چیز ہے نا، وہ ایز اے میڈیسن یوز ہوتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے. جو دوسرے نشے ہیں جیسے شراب ہے، چرس ہے، ان کی جو زیادہ بھی مقدار استعمال کریں گے وہ تو اور چیز ہے نا، وہ ان کو آپ خمر میں یوز کرتے ہیں. یہ چیز کیفین ہوتی ہے چائے میں، بالکل کیفین. اچھا اس کو پتہ چل گیا ہے. چلیں باب اجابت الحاکم الدعوہ. حاکم جو ہے وہ دعوت قبول کر سکتا ہے، یہ ایک باب ہے. حاکم سے مراد اب ظاہری بات ہے جس کے پاس بھی کوئی ریاستی عہدہ ہے. قاضی صاحب کا دعوت قبول کرنا، ڈپٹی کمشنر صاحب کا، ایس ایچ او کا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فک العانی و عجیب الداعی، قیدیوں کو رہا کریں، ٹھیک ہے، قیدیوں کو رہا مطلب کرواؤ، یہ نیکی کا کام ہے. اور وہ عجیب الداعی، اور جو تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی مخصوص حدیث تو نہیں ہے، یہ تو ایک عمومی حدیث ہے نا. لیکن ان حدیثوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت کو دعوت قبول کرنی چاہیے. اس کے چھوڑنے پر احادیث میں بہت سخت وعید بیان ہوئی ہے. یہ تو اس کے مزے ہو گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. نہیں دیکھیں بات یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں. جس کا تو کام ہے حاکم سے، اس کی تو بالکل دعوت قبول کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو رشوت کے ذمے میں آ جاتا ہے. ہاں تو اب ظاہری بات ہے لوگ دعوت اب تو فی زمانہ کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا پڑی ہے ان کو حکمران سے؟ ان کو کوئی محبت ہے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی کام ہی نکلوانا ہے، تو وہ جو اس کے لیے شہد کی بوتلیں لے کے آتا ہے، دیسی گھی لے کے آتا ہے، مرغیاں لے کے آتا ہے، تو وہ کیوں لے کے آئے گا؟ اس سے کام ہے، سیدھی سی بات ہے. تو فی زمانہ جو ہے نا یہ بات کرنا درست نہیں ہے. جو بھی کسی سرکاری عہدے پہ ہے اسے دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ اب بھائی یہ نادرن ایریاز میں رہتا ہے اور میری کراچی میں جو ہے وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو میرا اس کا کوئی اس قسم کا
لنک نہیں مل سکتا کہ مجھ سے اس کو کوئی کام پڑ سکے یا وہاں کو پہلے سے یہ سلسلہ چلتا ہاں ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہدیہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی، لوگ آپ کو کیوں دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟ یا تو چلے نا، اس زمانے میں تو پھر حکمران، خیر اس زمانے میں بھی کیا نیک ہوتے تھے، وہ تو بعد میں ظاہر بات ہے بنو امیہ اور بنو عباس اور پھر وہ ڈکلائن آیا، لیکن کم از کم چلے نماز روزے کی حد تک تو لوگ تھے. اب تو وہ بھی نہیں رہ گیا. تو کسی عالم دین کو تو وہ خواہ جا کے تحفہ دے آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس کے علم سے متاثر ہو گیا، اس نے سمجھ لیا یار نیک آدمی ہے، چل مجھے کوئی ثواب مل جائے گا. تو حکمران میں تو یہ بات بھی نہیں ہے. تو بچنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دعوت جو عمومی دعوت ہے، جیسے ولیمے کی ہے، اس نے 250 بندہ بلوایا ہوا ہے، 500 بندہ، آدھا شہر بلوایا ہوا ہے، اس میں بندہ چلا جائے. لیکن خصوصی اس کی دعوت تو وہ ٹھیک نہیں. یا خصوصی طور پہ اس کو تحفے تحائف دینا وہ ٹھیک نہیں، اور وہ قبول کرنا وہ رشوت میں آ جاتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے برعکس کچھ ہے نا جو حکمران کو کھلاتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے. ہاں حکمران بھی کھلاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ بہت معروف ہے وہ بھی کھلاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، وہ بھی ظاہری بات ہے رشوت ہی ہے اور کیا ہے. چیزوں کو مینوپلیٹ کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اس قسم کی دعوتیں جو ہیں جائز نہیں ہیں. تو قاضی کو بھی نا دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد جج کو بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، اس کے مقدمے پہ یہ چیز اثر انداز ہو سکتا ہے. سرکاری کچھ آفیسر کسی کانٹریکٹر کے ساتھ چلیں گے، پورا دن ہی وہیں رہنا ہے اس کے پاس، اب تو کھائے گا ساتھ تو نہیں بہت اس میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے. آپ یقین مانیں یہ تو خیر دوسرے لوگ ہیں، یونیورسٹیز میں جو پروفیسروں کی صورتحال ہے، آپ کا پی ایچ ڈی میں وہ اگر سپروائزر لگا ہوا ہے تو اس کے گھر کی سبزی بھی آپ نے لے کے آنی ہے، اتنے کام وہ آپ سے لے رہا ہوتا ہے. سب رشوت ہے اور کچھ بھی نہیں. گاڑی میں لے کے آپ اس کو گھما رہے ہیں، اس کے بچوں کو سکول چھوڑ کے آ رہے ہیں، بس کیونکہ وہ آپ کا سپروائزر ہے، چیزیں اسی نے نکالنا ہے. بہت بری صورتحال ہے، بہت بری صورتحال ہے. تصویر کا دوسرا پہلو. تو نہیں ایسے نہیں، بس جس کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہے بس ٹھیک ہے، لینا دینا ہمارا بھائی ایک آفیشیل ہے، ایک کانٹریکٹ کے تحت ہے، تو اس سے زیادہ نہیں، بس ٹھیک. ہاں چھوٹا موٹا تحفہ جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ عمرے پہ گیا تو وہ کھجوریں لے آیا، زمزم لے آیا، تسبیح لے آیا، بٹ یہ عمومی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس میں نہیں آتی. مطلب یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ بطور رشوت نہیں دی جاتی، لوگ آتے ہیں دے دیتے ہیں تقسیم. تو لیکن یہ ہے کہ خاص اب ظاہری بات ہے کیک لے کے آ گیا آپ کے لیے خیریت ہے، کیوں لے کے آ گیا، اس کی اٹینڈنس شارٹ ہے. بڑے تیز ہیں. نہیں سر اٹینڈنس شارٹ نہیں ہے، میری اصل میں برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے. ٹھیک بچے بھی تیز ہو گئے. اچھا جی، ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی اسد، کہ اللہ کے وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو اللہ اکبر عامل بنایا صدقات کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے. یقال له ابن عتبیہ، اس کا نام ابن عتبیہ تھا. فلما قادمہ قال هذا لكم، اب جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آیا تو آپ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ ہے، بڑا ماندار بن کے نا، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. وہذا اہدی علی،
اور یہ ہدیے ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ وسلم علی المنبر، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ قال سفیان ایضا فصعد المنبر، سو راوی جو ہیں وہ حضرت سفیان کا کہنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر کہا ما بال العامل، عاملوں کو کیا ہو گیا، نبعثوا، بھیج ہم ان کو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بہاف پہ جا رہے ہیں نا، ان کا کیا تعارف ہے، انہیں کون جانتا ہے۔ فیاتی یقول ھذا لک وھذا لی، پھر واپس لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ تو زکوٰۃ ہے جو آپ کے لیے جمع کیا اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیے دیے۔ فہلا جلس فی بیت ابیہ و امہ، اپنے اماں کے گھر بیٹھ جائے، باپ کے گھر بیٹھ جائے، فینظر ایہدی لہ ام لا، اور پھر ذرا دیکھے کہ کتنے لوگ اس کو ہدیے دے کے جاتے ہیں، تو وہ ہدیے اس کو مل رہے ہیں اس عہدے کی وجہ سے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اسٹیٹ میں جب جیسے اب پرائم منسٹر کو ہدیے ملتے ہیں، ابھی وہ گھڑی کا بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا، گھڑی بیچ دی، تو یہ سب اسٹیٹ کی ملکیت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، قانون یہی ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، بیت المال میں جانی چاہیے اور اس کو پبلک میں استعمال ہونا چاہیے، پبلک کی مفاد کے لیے، انٹرسٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ کسی بھی حکمران کو کوئی بھی جو ہے وہ اس قسم کا ہدیہ اور تحفہ ملے، کیونکہ وہ تنخواہ لے رہا ہے نا، تنخواہ لے رہا ہے، تو دونوں چیزوں کو وہ جمع نہیں کر سکتا، اپنی تنخواہ اور ہدیہ، وہ ہدیہ اس کے لیے جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ والذی نفسی بیدی لا یاتی بشیء الا جاء به یوم القیامہ، اللہ کی قسم قیامت والے دن وہ یہ سب لے کے آئے گا، یحملہ علی رقبتہ، اور صرف لے کے نہیں آئے گا، اس کی گردن پہ سوار ہوں گی، ان کان بعیرا لہ رغا، تو اگر تو وہ کوئی اونٹ ہوگا تو وہ اس کی گردن پہ سوار ہوگا، اونٹ کیسے بیچارہ اٹھائے گا، اور وہ آوازیں نکال رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ او بقرہ لہ خوار، یا گائے ہوگی تو وہ اس کے کندھے پہ سوار ہوگی اور وہ آوازیں نکال رہی ہوگی، او شاہ طیر، یا پھر بکری ہوگی تو وہ جو ہے وہ آوازیں نکال رہی ہوگی، اس کے کندھے پہ سوار ہوگی۔ ثم رفع یدئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حتی رأینا افرتئی ابتئی، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ الا هل بلغت ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا۔ تو کرپشن جو ہے نا، کرپشن بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، پبلک پراپرٹی میں سے کھا لینا جو پبلک کا مال ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ملک کا پیسہ کھایا، ریاست کا کھایا تو ماں کا کھایا نا، تمہارا کون سا کھایا؟ نہیں ایسے، تو خیر بہرحال اب تو لوگ پچھلی روایت بتائیں ہیں وہ انہوں نے دعوت کو یعنی انڈورس کیا، اور اب اس روایت میں ہدیے کو انہوں نے یعنی رائے کے موڑی، ہدیہ، رائے دے رہے ہیں۔ ہاں وہ یہی رائے دے، ہدیہ جائز نہیں، دعوت وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، ہدیہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ تفصیل کر لی کہ اگر دعوت عمومی ہو، سب کی ہو، جیسے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، اس میں جانے میں حرج نہیں، اس میں چلا جائے، لیکن خاص اس کی ہو تو پھر تہمت لگے گی، نہ جائے، پھر رستے کھلیں گے۔ امام بخاری تفصیل بیان نہیں کرتے۔ ہاں وہ یہ تفصیل نہیں بیان کرے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہی بات ہو، ولیمے کی دعوت یا ایسی دعوت جو عمومی دعوت ہے۔ دیگر سارے نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا کہ صحیح بخاری کی طرف ہے۔ ہاں بس یہی کہا کہ ایک عمومی بات کر دی کہ جی دعوت جو ہے نا وہ قبول کرنی چاہیے، لیکن اس کو اتنا عموم نہیں رکھنا چاہیے، ایسی بھی کیا آخیر پڑی ہے کہ آپ دعوت قبول کریں، آرام سے معذرت کر لینے میں وقار ہے۔ اور میں نے دیکھا یونیورسٹی میں، مجھے جو 10 سال اب تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بھی جب آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہے اس کا پیچھے کام ہوتا ہے، سیدھی سی بات، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔
ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ ٹافیوں کا ایک پیکٹ، ایک نہیں 2 پیکٹ شاید لے کے آیا. ہمارے علاقے کی ٹافیاں بڑی معروف، شارٹ اٹینڈنس. کہا نہیں اس نے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. دیکھا کہ اس کی اٹینڈنس شارٹ تھی. پھر میں نے کلاس میں جا کے کھلا دی ٹافیاں، سارے بچوں کو کہا کہ یہ آپ کے لیے لے کے آیا. ایک دفعہ ایک کیک لے آیا، میرے برتھ ڈے ہے. اچھا، میں نے دیکھا اس کا بھی مسئلہ تھا. وہ پھر میں نے کلاس میں جا کے جو ہے نا وہ بانٹ. تو یہی کرنا چاہیے اس کو. پھر یا تو بندہ اس کو عمومی دعوت بنا لے نا، عمومی دعوت بنا لے. اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری دال نہیں کرنی اس چیز سے. اگر وہ اکیلے کھا لیں گے تو پھر تو ہاں سب ایکسیپٹ ہو گیا، ایکسیپٹ سب کو کھلا دیا ہاں. تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. سر نے پھر بھی کرتی ہوں اٹینڈنس آپ نے پھر بھی کرتی ہوں. ہاں اٹینڈنس تو دیکھیں وہ تو اب ظاہری بات ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی میں اسلامیہ کی attendance. وہ تو ایک ہوتا ہے بچوں کو اس لیے کہ جی وہ کلاس میں آتے رہیں، اس لیے ہوتا ہے. ایک رکھنا پڑتا ہے اس کو ایک پریشر نا، ورنہ تو وہ اس کو ایزی لے لے گے نا، کلاس میں نہیں آئے گا. لیکن وہ اپنے طور پہ جب پریشر زیادہ لے لیتا ہے نا تو پھر وہ حرکتیں کرتا ہے ایسی. ہم یہ بات کر، اب یہ عام ہے بہرحال، خاص طور پہ پولیس وغیرہ میں آپ دیکھیں SHO اور لوگ بہت کھلاتے پلاتے ہیں ان کو، دعوتیں کرتے ہیں. بلکہ وہ خود تیار رہتے ہیں کہ جی آپ اور نہیں تو چائے کی پیالی کے پیسے ہی دے دیں، ایک سگریٹ کے پیسے دے جائیں. یہ صورت ہے. اچھا جی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان سالم مولا ابی حذیفہ یا ام المہاجرین الاولین، کہ حضرت ابو حذیفہ کے جو آزاد کردہ غلام تھے سالم رضی اللہ عنہ، یہ اولین جو مہاجرین تھے، یعنی سبقت لے جانے والے جو مہاجرین تھے، یہ ان کی جو ہے وہ امامت کرواتے تھے. وہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کی بھی، فی مسجد قباء، ان فی مطلب مسجد قباء میں. اور ان میں جو ہے وہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، ابو سلمہ بھی تھے، اور زید بھی تھے، اور عامر بن ربیعہ بھی ہوتے تھے. تو امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ باب استقضاء الموالی و استعمالہم. ٹھیک ہے، موالی یعنی وہ غلام جس کو آزاد کیا جائے. تو آزاد کردہ غلام کو قاضی یا گورنر بنانا. تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ جو ابو حذیفہ کے مولا تھے وہ مسجد قباء کے امام تھے، اور وہاں بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ابو بکر اور عمر جیسے رضی اللہ، اور مہاجرین میں سے جو السابقون الاولون میں سے تھے. یعنی یہاں تو صرف نماز کی امامت کا ذکر ہے، اس سے استدلال کر امام بخاری کی قاضی یا قاضی بھی بنا سکتے ہیں، عامل اور گورنر بھی بنا سکتے ہیں. یعنی اس میں اب سے سمجھیں کہ وہ تو نہیں رہ گئے، غلامی تو نہیں رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ ایسے طبقات تو ہیں نا اب بھی، کہ یا ایسی ذاتیں ہیں جن کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے لوگ ان کو اوپر نہیں آنے دیتے. بلکہ آپ دیکھیں کہ اتنا ہمارے ہاں سعودیہ میں آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ غیر سعودی کو امام بن جائے نا ان کے یہاں، غیر سعودی کتنی اچھی قرات کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، سعودی سے اچھی قرات ہو، تو علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. کسی غیر سعودی کو ذرا کسی وہ حرمین میں سے کسی کا یا کسی معروف مسجد کا امام تو بنا کے دیکھیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. یہ ایک آ جاتا ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ذہن میں کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہمارا ہی حق ہے. یہ بات غلط ہے. بلکہ وہ حرم مدنی کے امام تھے نا، قاری ایوب، وہ سعودی نہیں تھے. بار پھر وہ ہٹا بھی دیے گئے. ایک اور روایت ہے انہوں نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نافع جو ہے یہ مکہ کے گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے، نافع بن عبد الحارث. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ
مکہ میں آپ کا نائب کون ہے، مطلب آپ یہاں آئے ہیں تو کس کو نائب بنا کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو. تو حضرت عمر نے کہا بھائی وہ تو ایک غلام ہے، غلام کو نائب بنا کے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے قاری ہیں وہ، یعنی قرآن کا زیادہ علم ان کے پاس ہے، اور علم فرائض کے عالم ہیں، وراثت. اور یہ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے اور بہت سی اقوام کو پستیوں میں گرا دیتا ہے. تو پھر اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اگر ایک غلام کو بھی اس بنیاد پہ کہ وہ قرآن کا عالم ہے اپنا نائب بنا کے آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، بھلے لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، آپ بنائیں. تو اس میں وہی بات ہے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس نہ بھی ہو تو بنا، اگر وہ قرآن کا عالم ہے اور کرائٹیریا جو ہے اس کو میٹ کرتا ہے. باب العرفاء للناس، لوگوں کے لیے نقیب بنانا. نقیب سے مراد یہ ہے، چودھری نہیں، چودھری کا لفظ اتنا اچھا نہیں ہے. ہمارے ہاں جیسے یہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کاؤنسلر بنانا آپ یوں کہہ لیں. لوکل جو باڈی ہوتی ہے اس میں وہ محلے کے معاملات وغیرہ کو دیکھتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں. تو عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حین آذن لهم المسلمون فی اتک سبی حوازن، کہ جب مسلمانوں نے آپ وسلم کو اجازت دی کہ آپ حوازن کے جو قیدی ہیں ان کو آزاد کر سکتے ہیں. جب جنگ حنین ہوئی تھی تو بنو حوازن میں سے بہت سے قیدی ان کے، شروع میں تو مسلمانوں کو ذرا شکست ہونے لگی تھی، بعد میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو بہت سے لوگ ان کے قیدی بن گئے تھے. اب اس میں وہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اندیہ بھی دیا اور آپ وسلم سے درخواست بھی کی کہ ہمارے قیدی آزاد کر دیے جائیں. تو آپ وسلم نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں اپنے حصے کے تو کر سکتا ہوں، باقی جو لوگ ہیں میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا، باقی نصیحت کر دیتا ہوں ان کو. تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ اپنا معاملہ کیا کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جی آپ فیصلہ کر لیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انی لا ادری من آذن منکم، مجھے نہیں پتا تم میں سے کس نے اجازت دی ہے، اتنے لوگ ہیں سب کا تو مجھے نہیں پتا. ممن لم یاذن، ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہو جنہوں نے نہ اجازت دی ہو. فرجیو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ واپس. حتی یرفع الینا عرفاءکم، تمہارے عرفاء، تمہارے لیڈرز میرے پاس آئیں، وہ میرے پاس تمہارا معاملہ جو ہے وہ لے کر آئیں. امرکم فرجع الناس، تو وہ پھر لوگ لوٹ گئے. فکلمہم عرفاء، تو ان سے ان کے عرفاء نے بات کی. فرجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ عرفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبروا ان الناس قد طیبوا واذنوا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ راضی ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. تو جب بہت زیادہ لوگ ہوں تو ان میں آپ لیڈرز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نقبا بنا سکتے ہیں، نقیب بنا سکتے ہیں جو آپ تک لوگوں کی آراء پہنچائیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے وہ کاؤنسلر جو ہے نا وہ مل کے پھر کوئی چیئرمین بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک، اچھا جی، ایک آدھ روایت اور دیکھ لیں پھر. یہ آگے نہیں بڑھا، اٹک گیا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں انتخابی سیاست میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، بہت اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ فساد بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ٹوٹلی جو ہے وہ کوئی بھی نظام غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اپنی سمپل فارم میں اس کی بہت حد تک اجازت آپ کو ملتی ہے. تو بہت سے مسائل آپ کے اس سے حل ہو سکتے ہیں. ایک حکمران کو اگر تمام لوگوں کی آراء جاننی ہو تو ظاہری بات اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے.
کسی مسئلے میں. تو اسی چیز کو آپ پھر جو ہے وہ کسی حکمران کے انتخاب میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی تو نقبا کا انتخاب کیا تھا نا، تو لوگوں نے کیا، پھر انہوں نے وہ رائے آپ سلم تک پہنچائی. سیدنا محمد بن زید سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم اپنے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں انا ندخل علی سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتکلم، تو پھر ہم اس کے خلاف کہتے ہیں جو ہم نے ان سے گفتگو کی ہوتی ہے. کب؟ اذا خرجنا من عنده، جب ہم ان کے پاس سے نکل کے آ جاتے ہیں. قال كنا نعدها نفاقا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم تو اس کو نفاق شمار کرتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ حکمران کے پاس جاتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، جب باہر آتے ہیں اچھا والے بڑا خبیث ہے، تو یہ کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ نفاق ہے، جو تمہاری رائے اس کے بارے میں ہے تو وہ منہ پہ کہہ کے آؤ، پیچھے کیوں باتیں کرتے ہو؟ یا پیچھے بھی خاموش رہو. ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بھی پھر نہ کہے، بات یہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، پھر مجاہد بنو، مجاہد تو بننا چاہیے نا. باب ما یکرہ من ثناء سلطان، بادشاہ یا حکمران کی خوش آمدی کرنا جو آج کل بہت ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے. وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جب اس کے پاس سے نکل جائے تو آپ اس کو برا بلا کرنا شروع کر دیں، یعنی اس کے پاس ہو اوہ بادشاہ سلامت یہ اور وہ ہے، اور جب اس کے پاس سے باہر نکلے تو لوگوں میں جا کے اس کی برائیاں بیان کرے، یہ نفاق ہے. اس پہ جو انہوں نے دلیل امام بخاری لے کے آئے ہیں وہ کیا حضرت ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں بدترین آدمی دو منہوں والا ہے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس آتا ہے ایک منہ کے ساتھ، دوسروں کے پاس جاتا ہے دوسرے منہ کے ساتھ. یعنی حکمران کے پاس جاتا ہے اس کی تو خوب خوش آمد کر کے آ جائے گا، باہر نکلے گا میں نے اسے یہ کہہ دیا، میں نے اسے وہ کہہ دیا، میں نے تو اس کے منہ پہ دے ماری یہ بات. یہ نفاق ہے، اس سے منع کیا گیا. تو یا تو خاموش رہے یا پھر حق بات کہے، سیدھی سی بات ہے. منافقت یا منافقانہ رویہ اس کی اجازت نہیں. یا تو آپ دیکھیں نا کہ حکمران جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی جبر کر رہا ہے کہ آپ کسی رائے کا اظہار دیں، نہیں دیں گے تو میں آپ کو قتل کروا دوں گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے چلیں کوئی رائے کا اظہار کرتے، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. عام طور پہ یہ کیس ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن تو بلواتے ہیں نا، اب دیکھیں نا وہ یوٹیوبرز کی مجلس لگا لیں گے، ٹھیک ہے، ہاں ٹک ٹاکرز کی لگا لیں گے، تو اب ظاہر بات ہے وہاں چڑھ چڑھ کے آپ اس کو جو ہے وہ پھر اسی طرح صحافیوں کو بلوا لیتے ہیں. انہوں نے تو ظاہر بات ہے حکمرانی کرنی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ان کا انفلوئنس ہے، تو وہ ان کو اپنے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے اس میں آ جائیں. باب القضاء علی الغائب، غائب کے بارے میں فیصلہ کرنا، یعنی یک طرفہ فیصلہ کرنا. دوسرا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، فریق مخالف. حضرت عائشہ سے ہے کہ ہند جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ابو سفیان ایک جو ہے وہ بخیل آدمی ہے. فاحتاج ان آخذ من مالی، اور مجھے ان کے مال کی ضرورت ہے. قال خذی ما یکفی وولدک بالمعروف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے معروف طریقے سے لے لیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، عام قاضی کے لیے یہ جائز نہیں کہ فریق مخالف کی غیر موجودگی میں فیصلہ کرتے، یہ جائز، اس سے تہمت کا دروازہ کھلے گا، بھلے اس کو پتہ بھی ہو، پتہ بھی. اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو افتاح میں اس طرح ہو سکتا ہے، افتاح میں تو ہو سکتا ہے دیکھیں، لیکن یہ تو فیصلہ تھا نا کہ لے لو مال لے لو، افتاح نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے
افتاح میں ہو سکتا ہے لیکن قضا میں ایسا نہیں ہو سکتا. قضا میں جب تک فریق مخالف نہیں آئے گا نا، اس لیے عدالتیں بلواتی ہیں نا فریق مخالف کو. ہاں اب وہ حاضر نہیں ہوتا ہے تو پھر یک طرفہ ڈگری جاری ہوتی ہے، پھر یک طرفہ ڈگری جاری ہوتی ہے. چلیں جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو چلاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.